میرا نام اسد ہے. یہ کہانی میرے لڑکپن کی ہے جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے. اس وقت میں 11ویں جماعت کا طالب علم تھا. والد صاحب کے بعد بڑا ہونے کے ناطے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی. اس وقت میرے کالج کی ایک لڑکی تھی جو ہر روز واٹس ایپ پر اداس سٹیٹس لگاتی تھی. میں روز اس کے سٹیٹس دیکھ کر سوچتا کہ آخر کیوں یہ اتنی اداس ہوگی. میرا دل بہت کرتا تھا کہ اس سے اس کا مسئلہ پوچھوں اور تسلی دوں، لیکن میں جھجک میں نہیں پوچھ سکتا تھا. آخر ایک دن اس نے بے حد حساس اور غمگین سٹیٹس لگایا ہوا تھا. میں پوچھے بنا رہ نہ سکا اور پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنے اداس سٹیٹس کیوں لگاتی ہیں؟ وہ بولی، کیا بتاؤں آپ کو بتا کر کیا ملے گا؟ میں نے اسے تسلی دی کہ شاید میں کوئی مدد کر سکوں. میرے بہت اصرار پر آخر وہ بول پڑی. اس نے بتایا کہ بہت وقت سے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے دل و جان سے، لیکن اس کو اس لڑکے نے دھوکہ دیا ہے. میں خود بھی یہ سن کر پریشان ہوا اور اسے خوب تسلی دینے لگا. اس دن کے بعد میں اس کے ہر سٹیٹس پر اسے تسلی دیتا. کچھ عرصے بعد اس سے بات کرتے کرتے میں خود اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا. روز اس کو دلاسا دیتا، پیار سے بات کرتا. اس کا ڈپریشن ختم کر دیا میں نے. ایک دن اس کو اپنا اظہار محبت کر دیا. وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھے بولی کہ آپ بہت اچھے انسان ہو، میں بھی آپ سے پیار کرنے لگی ہوں. یوں ہمارے پیار کا قصہ شروع ہوا. کچھ وقت بعد جب FSC ختم ہو گئی تو میں نے جاب شروع کر دی. کیونکہ گھر کو سنبھالنا تھا مجھے نائٹ شفٹ میں جاب ملی. میں رات 9 بجے سے صبح 7 بجے تک کام کرتا. اس کو یہ بات بہت بری لگی. وہ چاہتی تھی میں یہ جاب نہ کروں. اس نے رات کو جلدی سونا شروع کر دیا اور مجھے کہتی کہ میں نہیں جاگ سکتی تمہارے انتظار میں. میں بھی مجبور تھا. وقت کا مارا ہوا، قسمت کے آگے بے بس. میں جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا. آہستہ آہستہ ہماری بات بہت کم ہو گئی. وہ بہت چڑھنے لگی، مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی، ہر بات میں ناراض ہو جاتی. ایک وقت آیا جب عید کا دن تھا اور میں پورا دن اس کے میسج کے انتظار میں اپنے کمرے میں بند پڑا رہا کہ وہ مجھے عید مبارک بولے گی، لیکن اس نے مجھے کوئی میسج نہ کیا. میں پورا دن بہت پریشان رہا اور کمرے میں ڈپریشن میں سگریٹ پیتا رہا. مسلسل ایک ذہنی اذیت میں تھا کہ آخر وہ کیوں کر رہی ہے ایسا. ایک لڑکی نے اسے دھوکہ دیا. میں نے اسے ٹینشن سے نکال کر ایک نارمل لائف کی طرف لے آیا اور اب وہ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہی ہے؟ مجھے کیوں ذہنی اذیت دے رہی ہے؟ کچھ وقت بعد جب میں نے اسے اچھے سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کی ایک کزن ہے جو مسلسل اسے میرے خلاف بھڑکا رہی تھی کہ اسد بھی ایک گھٹیا لڑکا ہے، باقی لڑکوں جیسا ہے، تمہیں وقت نہیں دیتا، کسی اور کے ساتھ وقت گزاری کرتا ہے. وہ پاگل لڑکی کزن کی باتوں میں آئی ہوئی تھی اور اپنی لائف ڈسٹرب کیے بیٹھی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا، دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت غلط کر رہی ہے تمہارے ساتھ، تم پچھتاؤ گی، اس کی باتوں میں مت آؤ. وہ نہیں سمجھی اور بولی کہ تم ایک سفید پوش لڑکے ہو اور باقی سب مردوں کی طرح گھٹیا ہو. تم مردوں پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے. دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، آئندہ تمہارا کوئی میسج نہ آئے. اور اس نے مجھے واٹس ایپ سے بلاک کر دیا اور سمپل SMS پر ایک میسج بھیجا
گڈ بائے. اور پھر اس کے بعد اس کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا. مجھے نہیں پتا وہ کوئی انسیکیور لڑکی تھی یا وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی یا وہ میچیور لڑکی نہیں تھی شاید جو اس نے ہم دونوں کے ساتھ ایسا کیا. وہ مجھے اب تک بہت ڈسٹرب کر گئی ہے. میں آج تک اس کی وجہ سے پریشان ہوں.